بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک عرب شخص کی کہانی ہے جو کہ کسی عرب ملک کا رہنے والا تھا۔ کوئی خاص مقصد حیات نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بھی کم ہی تھا۔ کتنی ہی مدت گزر چکی تھی، اس نے مسجد تک جانا گوارا نہیں کیا تھا، نہ اللہ کے سامنے کبھی سجدہ کیا۔ برے ساتھیوں کے ساتھ شام سے فجر تک لہو و لعب اور بیکار کاموں میں مشغول رہتا۔ بیوی کو گھر میں اکیلے چھوڑے رکھتا تھا، جو اس تنہائی سے خاصی پریشانی اور تنگی محسوس کرتی تھی۔ اس کی وفادار اور نیک بیوی پر کم عمری کے باوجود بڑھاپے کے آثار نظر آتے تھے۔ اپنے شوہر کو سمجھانے بجھانے، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کی ساری کوششیں بے فائدہ ثابت ہوئیں۔ ایک مرتبہ وہ لہو و لعب کے کاموں میں شب بیداری کرنے کے بعد تقریباً صبح 3 بجے گھر واپس آیا۔ دیکھا تو اس کی بیوی اور اس کی چھوٹی بچی دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اب اس کو نیند نہیں آ رہی تھی تو انہیں بستر پر ہی چھوڑ کر دوسرے کمرے میں رات کا بقیہ حصہ گزارنے کے لیے داخل ہو گیا اور اخلاق سے گری ہوئی فلمیں ویڈیو میں دیکھنے لگا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور 5 سالہ بیٹی باپ کے سامنے تھی۔ بیٹی نے باپ کی طرف انتہائی تعجب کے ساتھ حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا اور بولی، یا بابا عیب علیک اتق اللہ۔ ابا جان، آپ کے لیے یہ انتہائی معیوب بات ہے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس بچی نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا اور پھر دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ باپ پر بچی کی یہ بات بجلی بن کر گری۔ وہ سخت شرمندہ ہوا، پشیمان ہو کر اٹھا، ویڈیو کو بند کیا اور خود ہکا بکا ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنی بیٹی کا یہ جملہ اس کے دماغ میں بار بار یہ گردش کر رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے نکلا، دیکھا تو بچی بستر پر جا چکی تھی۔ تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت اسے کون سی آفت نے آ گھیرا ہے۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ قریبی مسجد میں مؤذن کی اذان اس کے کانوں سے ٹکرائی، جو ڈراؤنی رات کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ جلدی جلدی اٹھا، غیر ارادی طور پر وضو کیا اور مسجد جا پہنچا۔ آپ امیجن کیجئے کہ اس کی بیوی جو اس کو اتنا عرصہ سمجھاتی رہی، جو بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور بیٹی کے ایک جملے سے اس کے دل کی یہ حالت ہو گئی، اس قدر وہ پریشان ہو گیا، اس قدر وہ گھبرا گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیسے وہ سکون حاصل کرے۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ نماز پڑھنے کی تو کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن اپنی بے چینی سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ابھی سجدے میں پہنچ کر پیشانی زمین پر رکھی تھی کہ آنکھوں سے آنسوں کا ایک طوفان امٹ پڑا۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ پچھلے 2 سال میں اس کی پیشانی پہلی دفعہ اپنے اس معبود برحق کے روبرو جھکی، اور اس آہوزاری نے اس کو احساس دلایا کہ اب اس کے ایمان کی تازگی کا وقت آ گیا ہے۔ دل کے مرجھائے ہوئے چمن میں پھر رونق آئے گی۔ چنانچہ وہ روتے روتے اس نے اپنے دل و دماغ سے فسق و فجور، فتنہ و فساد سے متعلق جتنی باتیں تھیں، جتنی خواہشات تھیں، وہ سب نکال پھینکیں، اور اپنے دل میں ایسی باتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اب اس کی زندگی کی کایا پلٹ چکی تھی۔ فجر کی نماز ختم ہو گئی۔ بڑی دیر تک وہ مسجد میں بیٹھا رہا اور پھر اپنے گھر واپس آیا تو کچھ سوئے بغیر ہی وہ صبح سویرے تیاری کر کے ڈیوٹی کے لیے نکل گیا۔ جب آفس پہنچا، اس کا مینیجر بڑا پریشان ہوا کہ رات بھر جاگنے کے باعث جو شخص سب سے اینڈ میں ڈیوٹی پر پہنچتا تھا، آج سب سے پہلے پہنچ گیا۔ جب مینیجر نے اس سے پوچھا تو اس نے رات والے حادثے کا ذکر کیا۔ اس مینیجر نے کہا کہ تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ایسی معصوم سی نیک بچی سے نوازا ہے جس نے تمہیں ملک الموت کے آنے سے پہلے غفلت کی نیند سے بیدار کر دیا۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ گھر واپس آیا تاکہ کچھ آرام کر لے، اور اس دوران وہ اپنی اس بیٹی کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین تھا، کیونکہ وہ بیٹی اس کے لیے ہدایت اور اللہ کی طرف رجوع کا سبب بن گئی تھی۔ گھر داخل ہوا تو اس کی بیوی نے زار و قطار روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے چیختے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری پیاری اور لاڈلی بیٹی دل کی دھڑکن بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئی ہے۔ اس اتنے بڑے صدمے کی خبر نے اس باپ کے اوسان ہتا کر دیے۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور وہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کافی اطمینان ہوا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی ابتلا اور آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت دراصل اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اپنے دوست کو فون کر کے بلایا۔ اتنی دیر میں اس کی بیوی اس بچی کو غسل دے کر کفن پہنا چکی تھی۔
تو جنازے کی نماز پڑھ کر اسے قبرستان میں دفن کرنے گئے تو دوست نے کہا کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے قبر میں اترنا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ باپ نے بچی کو اٹھایا اور اسے قبر میں رکھا۔ اس دوران اس کی آنکھیں اشک بار تھیں اور اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میں اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ اس روشنی کو دفن کر رہا ہوں جس نے میری زندگی کی اندھیری رات کو اجالے سے بدل دیا۔ میں اس روشنی کو دفن کر رہا ہوں جس کی شعاؤں نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی اور جو مجھے فسق و فجور کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور عمل کی منور دنیا میں لے آئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح ملک الموت کے آنے سے پہلے زندگی کو، حقیقت کو، زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ایسا سجدہ، ایسے سجدے کی توفیق عطا فرما دے جو اس رب کی رحمتوں کا حقدار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔